میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ یعنی جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، آپ کے نقش قدم کا اتباع کریں، آپ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں۔ تو انعام کیا ملے گا؟ پہلا انعام تو یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی اتباع سے پہلے تم محب تھے، محبت کرنے والے، اور اللہ محبوب تھا، اور جب تم حضور علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی شروع کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ محب بن جائے گا، تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ جو اللہ کے حبیب جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے، ظاہر کوشش ہی کرنی ہے، آپ کے انداز گفتگو، آپ کے انداز زندگی، آپ کی مبارک سیرت، آپ کی مبارک سنت، جو اسے اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، جو نقالی کرتا ہے، نقالی، اس علی کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ کو اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جو حضور جیسا طرز زندگی اپنانے کی نیت کر لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے، اس راہ پر چلنے لگتا ہے، اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ایک انعام تو یہ ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی جو زندگی میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر سنت والی زندگی گزارنے کا جذبہ ہوگا تو اللہ اس کمی کوتاہی کو بھی معاف فرما دے گا۔ جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ اس دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے تھے۔ مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی انجان گمنام بستی میں رہنے والے عرب کے وہ لوگ، انہوں نے اپنی زندگی کے دو دور دیکھے ہیں۔ ایک دور یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی بستی میں رہنے والے انجان لوگ، انجان عرب لوگ، چند عرب قبیلے، اور دوسرا دور انہوں نے یہ دیکھا کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہے۔ صحابہ کرام افریقہ میں پہنچے، صحابہ کرام ترکی پہنچے، صحابہ کرام فلسطین پہنچے، صحابہ کرام نے روم اور فارس کو فتح کیا، آدھی دنیا پر حکومت قائم کی۔ وہی لوگ، وہی شخصیات، وہی افراد جو مکہ کی گمنام بستی کے باسی ہیں، اور وہی لوگ آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔
ایک تو یہ صحابہ کرام کی زندگی کا بڑا قابل غور پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو اس کا سبب ہے، یعنی اس نتیجے کا سبب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یعنی اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا بتایا ہوا رستہ ہے، تو صحابہ کرام نے ہر چیز پر سمجھوتا کر لیا، لیکن سنت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا مسئلہ بتایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ پھر مکروہ کے اندر بھی مکروہ تنزیہی الگ ہے، مکروہ تحریمی الگ ہے، سنت میں سنت مؤکدہ الگ ہے، سنت غیر مؤکدہ الگ ہے۔ ہمارے ہاں تو مختلف کاموں کا یہ پیمانہ بنایا جاتا ہے، فرض سے شروع ہوتے ہیں، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ، حرام۔ صحابہ کرام کے ہاں ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے ہاں کسی بھی عمل کو کرنے اور نہ کرنے کا پیمانہ صرف اتنا تھا کہ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے، بس۔ یعنی دین ہے یا نہیں ہے، شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو جاتی تھی، جب یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ یہ عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا دین ہے، آپ پر نازل ہونے والی شریعت کا حصہ ہے، تو یہ ناممکن تھا کہ صحابہ کرام اس سے دستبردار ہو جائیں۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ صحابہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، ترمذی شریف میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رومیوں کے ساتھ یعنی عیسائیوں کے ساتھ جنگ بندی کا ایک معاہدہ تھا۔ تو وہ جو آخری دن تھا مدت پوری ہونے کا، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجوں کو حکم دیا اور وہ بالکل سرحد کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ مسلمان سپاہی جنگ کے لیے تیار، سرحد کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سورج غروب ہوا، یعنی وہ مدت مکمل ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا اور مسلمان فوج رومیوں کے عیسائیوں کے علاقے میں داخل ہو گئی۔ مدت پوری ہوئی، جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا وہ مکمل ہوا اور مسلمان فوجیں عیسائیوں کی سرزمین میں داخل ہو گئی۔ اب وہ عیسائی اس اچانک حملے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، سوچا بھی نہیں تھا کہ سورج غروب ہوتے ہی، مدت پوری ہوتے ہی حملہ ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کا لشکر علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، علاقوں کے علاقے۔ حضرت امیر معاویہ کی سپہ سالاری میں علاقوں کے علاقے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ مومن وعدہ پورا کرتا ہے، وعدہ توڑنا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے پیچھے دیکھا تو ایک اور صحابی حضرت عامر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کہا کہ میں نے تو وعدہ نہیں توڑا، مدت پوری ہوئی ہے تو میں نے حملہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عامر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو قوموں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو وہ معاہدہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا
جب تک وہ دونوں اس کے ختم کرنے کا فیصلہ نہ کر لیں. یعنی صرف مدت گزرنے سے معاہدہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہاں جی اب سے معاہدہ ختم ہے، صلح کا، جنگ بندی کا پھر ختم ہوگا. اب یہ صورتحال سامنے آ گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے. ایک طرف تو علاقوں کے علاقے ہیں، فتح کیے جا رہے ہیں، روم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، عیسائیوں کی کمر توڑ دی ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا. بڑی آزمائش ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو تعویلیں سوچتا، اچھا یہ بات کب فرمائی تھی، کیسے فرمائی تھی، کس کے لیے فرمائی تھی، کن حالات میں فرمائی تھی، پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، اچھا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تعویلیں. یعنی ہم لوگ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے تو ہمیں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو سنت ہے. فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو پھر کر لیتے، معاذ اللہ. یعنی صحابہ کرام کے لیے سنت ہونا، کسی عمل کا سنت ہونا، یہ اس عمل کو کرنے کا سب سے بڑا سبب ہوا کرتا تھا کہ سنت ہے، لہذا اسے تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن عباسہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اچھا کہ یہ اس میں کوئی گنجائش، کوئی دوسری صورت، آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا علاقہ فتح کر لیا، یہ نہیں پوچھا. صرف ایک بات پوچھی کہ کیا یہ بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے؟ اپنے ساتھی سے حضرت عامر بن عباسہ سے پوچھا. انہوں نے کہا جی ہاں یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے. بس یہ سننے کی دیر تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجوں کو اپنے علاقے میں واپس جانے کا حکم دے دیا کہ بھئی یہ جو فتح کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ علاقے اپنی ذات کے لیے تو فتح نہیں کر رہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ کرنے کے لیے فتح کر رہے ہیں. اب اگر حضور کے حکم کو توڑ کے کوئی علاقہ فتح کیا، حضور کے حکم کو توڑ کے دنیا کا کوئی فائدہ کمایا تو کیا فائدہ کمایا؟ کیا یہ نقصان کم ہے کہ آقا کی سنت کو چھوڑ دیا، آقا کے فرمان کو چھوڑ دیا، آقا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کیا یہ نقصان کم ہے؟ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ان دو باتوں پر غور فرمائیے کہ مکہ مکرمہ کی چھوٹی سی گمنام بستی میں رہنے والے عرب کے ان لوگوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی. کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. ہر چیز پر سمجھوتا کر لیا، لیکن حضور علیہ السلام کی سنت جب سامنے آئی اس پر انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں. یہ سبب ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ یحببکم اللہ، جب تم ہمارے نبی کی اتباع کرو گے، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے تو ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اور جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ دنیا کی چیزوں کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہماری زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ ہو. ہم سچے دل سے یہ نیت کریں، یہ کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانا ہے. اس میں ہمارا آخرت کا بھی فائدہ ہے، اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے، اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اسی سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے. لیکن اب یہاں پر
ایک اور بڑی قابل غور بات ہے جو آج کے زمانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے، جب ہمیں علماء کرام یہ بات بتاتے ہیں، جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے، سنت پر عمل، تو ہم سب کے ذہنوں میں سنت پر عمل کے حوالے سے خاص تصویر آتی ہے کہ سنت پر عمل کا یہ جو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سب سے پہلے تو میں نے ایک خاص حلیہ اختیار کرنا ہے، جو ایک ہمارا تصور ہے مذہبی لوگوں کا، جو ایک حلیہ ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی آ جائے گی، چہرے پہ داڑھی آ جائے گی، لباس سنت کے مطابق ہو جائے، مسواک کرنا شروع کر دے، رستے میں دائیں طرف چلنا سنت ہے۔ یہ ساری باتیں حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہی سنت والی زندگی نہیں ہے۔ سنت والی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق ہو جائے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ سنت والی زندگی کا یہ چھوٹا سا حصہ ہے کہ ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، سر ڈھانپنا سنت ہے، سنت لباس آپ حضرات جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے، سنت ہے، مسواک کا استعمال سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کے کھانا کھانا، 3 سانسوں میں پانی پینا، رستے میں دائیں طرف چلنا، بے شک یہ سارے سنت اعمال ہیں۔ لیکن میں آج آپ حضرات کو کچھ سنتیں ایسی بتاتا ہوں جن پر عمل کرنا بہت آسان بھی ہے اور جن کا بہت اجر و ثواب ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے فوراً بعد کی زندگی سے، چونکہ سنت کی بات ہو رہی ہے۔ صداقت اور امانت، صداقت اور امانت، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی سنتیں ہیں، بنیادی۔ صداقت اور امانت، سنت کی بات اگر ہو رہی ہے تو سچائی اور امانت داری، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی سنتیں ہیں۔ یعنی آپ جتنا مرضی اپنی ظاہری وضاقتہ کو شرعی بنا لیں، سنت کے مطابق بنا لیں، لیکن اگر وہ بنیاد ہی نہیں ہے، سنت کی بنیاد، سنت کی بنیاد ہے امانت، سنت کی بنیاد ہے صداقت، اگر یہی نہیں ہے تو ظاہری وضاقتہ اگر اس نے محمدی بنا بھی لیا تو بات نہیں بنے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ والے آپ کو کس نام سے جانتے تھے؟ الصادق والامین، یہ آپ کے لقب تھے، یہ آپ کی پہچان تھی، یہ آپ کا تعارف تھا۔ معاشرے کے اندر جس کا تعارف صادق اور امین والا نہیں ہے، اس نے کس سنت پر عمل کیا؟ اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے، صادق سچ بولنے والا، امین امانت دار، دیانتدار، دیانتداری کے ساتھ زندگی کے معاملات کو چلانے والا۔ اب اگر سنت کی بات ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس سنت کو اپنانا ہوگا، سب سے پہلے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اگر یہ سنتیں نہ اپنائیں تو پھر تو ظاہری وضاقتہ سنت طریقے پر بنانے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر آگے چلیے، تھوڑا سا آگے، پہلی وحی نازل ہوئی، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر بوجھ تھا، اس پہلی وحی کا ایک روب تھا، ایک بوجھ تھا۔ آپ علیہ السلام کی طبیعت مبارک پر اس کا ایسا بوجھ تھا کہ آپ گھر تشریف لائے، جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے
جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تسلی دی۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ کمبل اڑایا اور اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کی۔ عرض کیا کہ اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، لن یخزیک اللہ، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اب اگلے جو جملے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی سنتیں ہیں۔ اگر سنت کی بات کرتے ہیں تو سنتیں سن لیجئے کہ اِنَّکَ تَکْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں۔ اور اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ آپ قرض داروں کا قرض اتارتے ہیں، آپ حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ گویا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے ارد گرد رہنے والوں کے کام آتے ہیں۔ اب یہ وہ جملہ ہے جو پہلی وحی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ بنیادی سنتیں، ابھی نہ نماز نازل ہوئی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شادی بیاہ کے احکامات، نہ ریاست کے احکامات، ابھی دین کچھ نازل نہیں ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا، سچ بولنا، امانت داری سے پیش آنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، ان کا غم بانٹنا، ان کے ساتھ میٹھا بول بولنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کرنا، بڑوں کی عزت اور ان کا احترام کرنا، آنے جانے والوں کو تکلیف سے بچانا، راستے کا حق ادا کرنا، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کا دل نہ دکھانا، بیمار کی عیادت کرنا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، کسی بھی انسان کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کو مشورے کی ضرورت ہو اسے اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کر دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، ملاقات کرنے والے کو سلام کرنا، جب کوئی ملنے آئے تو اس سے ایسے ملنا کہ اسے خوشی ہو کہ مجھ سے مل کر انہیں خوشی ہوئی ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلو، ہم تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو اس لیے سنت کے دائرے کو محدود نہ کیجئے کہ بس چند ایک وضاقتہ ظاہری حلیے سے متعلق چند چیزیں اختیار کر لیں تو اب میں سنت پہ عمل کرنے والا بن گیا۔ نہیں، سنتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے آپ بازار میں کیسے معاملہ فرماتے تھے، گھر میں آپ کا رویہ کیسے ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، نوکروں اور غلاموں سے آپ کا رویہ کیسا تھا، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حضور علیہ السلام کا سلوک اور رویہ کیسا تھا۔ یہ سب حضور کی سنتیں ہیں، یہ سب ہمیں سیکھنی چاہیے، اور یہ سب سنتیں جنت کا راستہ ہیں۔ حقیقت میں جنت کا راستہ بھی یہی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ کی شان محبوبیت حاصل کر کے دنیا کو مسخر کرنے کا راستہ بھی یہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔